الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال پیارے آقا کریم علیہ السلام دی ذات والا صفات درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ محبت دے نال پڑھ لو، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا شاہدوں و مبشروں و نذیروں۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد آقا کریم علیہ السلام دی ذات اقدس دے اتے درود و سلام تو بعد دعا ہے کہ رب العالمین ساڑی اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور سن کے سنا کے اس دلتے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ممنون و مشکورہ حضرت علامہ مولانا قاری سیف اللہ صاحب دا اور تسی بھی سارے مبارکباد دے مستحق ہو کہ سرکار دا ہر سال دی طرح میلاد شریف منایا ہے۔ اللہ پاک سب دی روزی رزق مال جان دے اندر خیر و برکتاں دا نزول فرمائے۔ ماشاءاللہ سٹیج دی زینت حضرت علامہ مولانا محبوب احمد غفاری صاحب تشریف فرمانے الحمدللہ ساڑھے علاقے دی پہچان فخر نے اہل سنت و جماعت دا اور حضرت علامہ مولانا حافظ صدیق احمد صاحب مہروی صاحب بھی تشریف فرمانے۔ انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان بیان کروں گا کہ میرے رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر 3واں پارہ سورہ علم نشرہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے محبوب آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ جنہوں سمجھ آئیے محبت دینا لاکھ دے سبحان اللہ، ایک وری حد چونکہ آکھ دے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ رب العالمین نے سرکار دیئے شان بیان فرمائی ہے، سرکار دے ذکر نو بلند فرمایا ہے۔ کسے عام نے نہیں بلند فرمایا بلکہ میرے رب العالمین نے بلند فرمایا ہے۔ اور اگر رب العالمین تھے وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ فرماندہ پھر بھی جملہ مکمل سی اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اجوی رب نے نہیں فرمایا۔ اگر رب العالمین فرماندہ رفعتک یا محمد کہ اے محمد اسا توڑے ذکر نو بلند کر چھڑیا ہے، اجوی نہیں فرمایا بلکہ کی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس دے اندر لاکہ دا اضافہ فرمایا ہے، لاکہ دا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے نے لاکہ دا معنی یہ بھی کہ سونیا تینوں راضی کرنے واسطے۔ جنہوں سمجھ آئیے محبت نہ لاؤ دیو سبحان اللہ، کہ علماء تشریف فرمانے کہ اس لاکہ دا معنی یہ بھی سونیا تینوں راضی کرنے واسطے، سونیا تینوں منان واسطے، سونیا تیری رضا تے خوشنودی حاصل کرنے واسطے اسا تواڈے ذکر نو بلند کر دیتا ہے۔ اور سامعین مکرم دیکھو کائنات دا ذرہ ذرہ چاہتا ہے
کہ ساڈا خدا ساڈے اتے راضی ہو جائے۔ اسی طرح ہی ہے نا، اتنے قاری صاحب نے تلاوت کی ہے، کی وجہ ہے، کس وجہ تو کی ہے، میرا خدا میرے اتے راضی ہو جائے۔ نقیب نے نقابت کی ہے کہ میرا خدا میرے اتے راضی ہو جاوے۔ نعت خان نے نعت پڑھیے، میرا خدا میرے اتے راضی ہو جاوے۔ تسا اور قاری صاحب نے مل کے سرکار دا میلاد منایا ہے، سرکار دا جشن سجایا ہے۔ کس وجہ تو سجایا ہے کہ ساڈا خدا ساڈے اتے راضی ہو جاوے۔ اے علماء دا جمع غفیر ہے، علماء تشریف لے آئے نے کس وجہ تو کہ ساڈا خدا ساڈے اتے راضی ہو جاوے۔ عبادت کرن والا عبادت کردا ہے کہ میرا خدا میرے اتے راضی ہو جاوے، ساجد سجدہ کردا ہے میرا خدا میرے اتے راضی ہو جاوے۔ تو سامعین محترم، نعت خان نعت لکھدا ہے کہ میرا شاعر نعت لکھدا ہے میرا خدا میرے اتے راضی ہو جاوے، لیکن قربان جائیے خدا کی چاہتا ہے کہ خدا کی چاہتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد، کہ ساری کائنات یہ چاہتی ہے کہ ساڈا خدا ساڈے اتے راضی ہو جاوے، لیکن خدا چاہتا ہے میرا مصطفیٰ میرے اتے راضی ہو جائے۔ کہ کی چاہتا ہے؟ میرا مصطفیٰ میرے اتے راضی ہو جاوے۔ اور میں اکثر آنا ہونا کہ دوجے لوگ بھی قرآن پڑھ دینے لیکن وہ سرکار دے نقص سے عیب تلاش کر دینے، حالانکہ رب العالمین نے سرکار نو بے عیب پیدا فرمایا ہے۔ لیکن محبت والے جڑے نے سرکار دا ایک قرآن پڑھ کے، سرکار تے اترن والی ایک کتاب پڑھ کے اس دی وچوں سرکار دیاں شاناں تلاش کر دینے۔ تو سامعین مکرم، تے قرآن ہر بندے دی سمجھ وچ بھی نہیں ہوتا۔ کی وجہ ہے کہ ہر بندہ ہر مقادمہ فکر دا لوگ قرآن دی ترجمہ پڑھ دینے، اس دی تلاوت کر دینے، اس نو پڑھ دینے کہ قرآن دا معنی بار بار پڑھی جان والی کتاب، بار بار پڑھی جان والی کتاب۔ لیکن دسنا اے چاہنا کہ قرآن مجید فرقان حمید دی سمجھ کس نو ہوندی ہے؟ جس دے گلے دے اندر میرے آقا دی غلامی دا پٹا ہوئے، سینے دے اندر میرے آقا دی محبت ہوئے۔ جس وقت سرکار دا پیار سینے دے وچ ہوئے گا، سرکار دی محبت سینے دے وچ ہوئے گی، پھر جدو قرآن پڑھے گا میرے آقا دی شان بھی پتہ چلے گا، میرے آقا دے کمالات دا پتہ چلے گا، میرے آقا دے درجات دا پتہ چلے گا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات دا پتہ چلے گا، سرکار دے صحابہ دا پتہ چلے گا، سرکار دی آل دا پتہ چلے گا، پھر انہاں دی شانہ بیان کرے گا۔ پھر میں اکثر دوسری گل بھی کرتا ہوں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام دے شان کون بیان کرتا ہے؟ کون بیان کرتا ہے؟ سامعین محترم، جے سینے دے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام دی ختم نبوت ایمان رکھدا ہوئے، میرے آقا کریم علیہ السلام دی ختم نبوت ایمان رکھدا ہوئے، تو سامعین مکرم اس وجہ تو پھر ازی ترجمہ کرتے اعلیٰ حضرت بریلی دے غیرت مند امام اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دی زبان دے اندر ترجمہ کر لینے کہ ساری کائنات چاہتی ہے کہ میرا خدا میرے اتے راضی ہو جاوے، ساری کائنات دا ذرہ ذرائے چاہتا ہے، فرشتے چاہتے نے میرا خدا میرے اتے راضی ہو جاوے، حورو غلمان چاہتے نے میرا خدا میرے اتے راضی ہو جاوے، حجر و شجر چاہتے نے میرا خدا میرے اتے راضی ہو جاوے، مسلمان چاہتے نے میرا خدا میرے اتے راضی ہو جاوے، حضرت آدم علیہ السلام دی تمنا ہے میرا رب میرے اتے راضی ہو جائے، حضرت نوح علیہ السلام دی تمنا ہے میرا رب میرے اتے راضی ہو جاوے، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام چاہتے نے میرا خدا میرے اتے راضی ہو جائے، حضرت اسحاق یعقوب و یونس علیہ السلام چاہتے نے کہ میرا خدا میرے اتے راضی ہو جاوے، لیکن قربان جائیے میرا خدا کی چاہتا ہے میرا مصطفیٰ میرے اتے راضی ہو جائے۔ پھر میرے اعلیٰ حضرت فرمان دینے کہ میرے اعلیٰ حضرت فرمان دینے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، جنہوں سمجھ آئیے جڑا میرے آقا کریم علیہ السلام نال محبت رکھ دے، محبت نہ پالے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم،
خدا چاہتا ہے رضا